اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے خالق کائنات کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے آپ سب احباب کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، جو آپ سب احباب ہمیں اچھے سوالات جو ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کے حضور کہ اللہ کریم آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ آج کے ہمارے سوال کرنے والے بھائی ہیں مجاہد عمران ولانا صاحب، جن کا تعلق ضلع سرگودا ٹھٹی ولانا سے ہے، جو کہ ماشاءاللہ پاکستان ختم نبوت فورس کے نام سے ایک باقاعدہ تنظیم چلا رہے ہیں، جس کے اندر بہت سے نوجوان جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا فیض الرحمان خان صاحب، جو کہ عرصہ دراز سے خدمت اسلام میں مشغول ہیں۔ السلام علیکم سر۔ مجاہد عمران ولانا صاحب کی طرف سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے بھی اور ہمارے محترم مجاہد عمران ولانا صاحب، ان کے لیے بھی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوانوں کے ساتھ وہ پاکستان ختم نبوت فورس تنظیم کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اور معزز سامعین و ناظرین، جہاں تک ختم نبوت کے عقیدے کی بات ہے تو ختم نبوت کا عقیدہ ان اجتماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں سے ہے۔ عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید کی 100 کے قریب آیات بینات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 کے قریب احادیث متواترہ سے ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا جو اجماع ہے وہ بھی اسی مسئلہ پر ہوا کہ مدعی نبوت کا قتل کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں اور غزوات لڑی گئی ہیں، ان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد ٹوٹل جو ہے وہ 259 بنتی ہے۔ لیکن دوسری طرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر، یمامہ کے میدان میں لڑی گئی تھی، اس ایک جنگ کے اندر، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی جو تعداد تھی وہ 1200 کے قریب ہے۔ تو ایک طرف 259 کا عدد ہے اور ایک طرف 1200 کی تعداد ہے، اور 1200 میں سے بھی 700 کی تعداد حفاظ اور علماء کی ہے جو ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں۔ تو اس سے آپ کو ختم نبوت کی اہمیت جو ہے اور اس کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ کے محبوب نے مسیلمہ کذاب کی طرف آپ کو خط دے کر بھیجا۔ جب مسیلمہ کذاب کے پاس آپ پہنچتے ہیں تو وہ کذاب جو ہے آپ سے پوچھتا ہے کیا آپ اللہ کے نبی کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ہاں، اللہ کے محبوب اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت سرکار پہ ختم ہو چکی ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کا دوسرا سوال تھا اچھا یہ بتائیں کیا آپ مجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا میں اللہ کے رسول کے بعد کسی کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا۔ جب مسیلمہ کذاب نے یہ سنا اسے غصہ آیا، اس نے کہا دیکھ بھائی میں تیرے ایک ایک عضو کو الگ کرتا چلا جاؤں گا اور تیرے جسم سے، تیرے پیکر سے اس کو کاٹتا چلا جاؤں گا اس وقت تک جب تک تو میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتا۔ قربان جائیں حضور کے اس عاشق صادق نے کیا جواب دیا، اس ختم نبوت کے شہید نے کیا جواب دیا؟ کہا اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنا یہ ناممکن بات ہے۔ حضور کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ظالم صفاق نے کیا کیا کہ سوال کرتا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور آپ جواب دیتے کہ میں اللہ کے محبوب کو خاتم النبیین مانتا ہوں، وہ آپ کے جسم سے ایک عضو الگ کر لیتا، پھر سوال کرتا اور آپ پھر جواب دیتے کہ میں اللہ کے محبوب کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، تو پھر آپ کا ایک عضو جو ہے آپ کے جسم سے الگ کر دیتا۔ وہ اپنا کام کرتا رہا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا کام کرتے رہے۔ وہ آپ پر ظلم و ستم کرتا رہا، آپ ثابت قدمی کے پہاڑ بنے رہے۔ بالآخر آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیے، لیکن آخری قطرے کے گرنے تک آپ نے ختم نبوت کے معاملہ پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، ایک رشتے کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر اپنے نبی سے بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس نبی سے بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہیں جو نبی غاروں میں ہمارے لیے روتے رہے، جو نبی بازاروں اور صحراؤں میں ہمارے لیے روتے رہے۔ اس نبی سے ہم بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تو قول فیصل میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کے عقیدہ کے معاملے میں۔ آپ فرماتے ہیں کسی جھوٹے سے اس کی نبوت پر دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔